Excuse me. A tad excessive, isn't it? بسمillahirrahmanirrahim۔ دوستو، بچپن سے اب تک کئی ایسی فلمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں چھوٹے قد کے افراد یا تو مرکزی کرداروں کے مددگار روپ میں دکھائی دیتے یا پھر انہیں برائی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تاہم بہت کم فلموں میں انہیں مثبت کردار میں پیش کیا جاتا تھا۔ یہی تاثر ناولوں میں بھی دیا گیا ہے۔ اردو میں انہیں بونے اور انگریزی میں انہیں ڈاف کہا جاتا ہے، اور عمومی طور پر انہیں حسد، برائی اور خوف کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ جرمانی علم الاساطیر میں بونا ایک انسانی شکل کا وجود ہے جو پہاڑوں اور زمین میں رہتا ہے اور مختلف طرح سے دانائی، کانکنی اور دستکاری سے منسلک ہوتا ہے۔ بونے اکثر پستہ قد اور بدصورت بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ محققین کا خیال ہے کہ یہ مخلوق مزاحیہ تصویر کا نتیجہ بھی ہے۔ لیکن دوستوں، ان خیالات اور افواہوں کو حقیقت کا روپ تب ملا جب انڈونیشیا کے جنگلات میں موٹر سائیکل دوڑاتے ہائیکروں کی ایک ٹیم کا سامنا بونوں سے ہو گیا۔ موٹر سائیکل سواروں کا کہنا ہے کہ اچانک ایک ننگ دھڑنگ بونے نے نمودار ہو کر ان کے سامنے دوڑ لگا دی، جس کا انہوں نے پیچھا بھی کیا، مگر اس کی رفتار موٹر سائیکل سے بھی تیز تھی اور پلک جھپکنے میں وہ غائب ہو گیا۔ اس سے قبل بھی انڈونیشیا کے جنگلات میں بونوں کی موجودگی کی رپورٹس شائع ہو چکی ہیں، جن میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ بونوں کا ایک قبیلہ 5000 سال سے ان جنگلات میں آباد ہے، مگر بے انتہا تلاش کے باوجود اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ مگر یہ بونے اپنی موجودگی کا احساس مختلف اوقات میں دلاتے رہتے ہیں اور انڈونیشیا کے جنگلات کی سیر کرنے والے سیاحوں کا آمنا سامنا ان سے ہوتا رہتا ہے۔ ان خیالات اور افکار کو دوستوں مزید حقیقت کا روپ اس وقت ملا جب ایران کے صوبے کرمان میں ایک جگہ جس کا نام مخونق تھا میں 5000 سال پرانی بونوں کی بستی دریافت ہوئی۔ جہاں بونے رہتے تھے، اس لیے شہر کو تولیہ یعنی بونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس بستی کو شہداد کا نام دیا گیا۔ روزنامہ ایران کے مطابق کسی نے نہیں سوچا تھا کہ 1946 تک اس صحرا میں کوئی قدیم تہذیب موجود ہو سکتی ہے۔ بونوں کے شہر میں آثار قدیمہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ باشندے 5000 سال پہلے خشک سالی کی وجہ سے خطہ چھوڑ کر چلے گئے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ میر عابدین کابلی، جو شہداد کی آثار قدیمہ کی کھدائی کی نگرانی کر رہے تھے، نے کہا کہ تازہ ترین کھدائی کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہداد کے باشندوں نے اپنا بہت سا سامان گھروں میں چھوڑ دیا تھا اور دروازوں کو مٹی سے ڈھانپ دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک دن واپس آنے کے لیے پرامید تھے۔ کابلی شہداد کے لوگوں کے جانے کو خشک سالی سے جوڑتا ہے۔ اس جگہ پر پائے جانے والے مکانات، گلیوں اور آلات کا عجیب و غریب فن تعمیر شہداد کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایران میں دریافت ہونے والے اس حقیقی شہر کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں رہنے والے انسان واقعی چھوٹے چھوٹے بونے تھے، اور ان کے گھر اور بستیاں بھی ہمارے لیے گڑیوں کے گھروں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال بعد آج کا انسان اس جگہ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ بونوں کا یہ شہر آراتا تہذیب کا حصہ ہے، اور بونے انسانوں کا تعلق تقریباً 6000 قبل مسیح سے بتایا جاتا ہے۔ 2005 میں یہاں ایک انسانی ڈھانچہ بھی برآمد ہوا جس کی لمبائی 1 فٹ سے بھی کم ہے، جبکہ ماہرین کا خیال ہے کہ موت کے وقت اس کی عمر 16 سے 17 سال کے قریب رہی ہوگی۔ اس علاقے میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دور جدید میں بھی اس علاقے کے لوگوں کا قد عموماً 5 فٹ سے کم ہی رہا ہے۔ البتہ آج کل صورتحال مختلف ہے اور عموماً اوسط قد کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں۔ جب یہ خبر ایران کے لوگوں میں پہنچی تو وہ جوک در جوک اس علاقے کی طرف اس مقام کو دیکھنے کے لیے آنے لگ پڑے۔ تاہم ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ ایران کی زمین معدنیات سے بھرپور ہے اور وہاں کسی بھی انسانی ڈھانچے کا اس کی اصلی شکل میں برقرار رہنا ممکن نہیں۔ دوستو، اب نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس چیز میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے اور اسے کس تناظر میں دیکھا جائے،
اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے جب اس کے بارے میں مزید شہادتیں موصول ہو سکیں گی۔ کچھ لوگ دوستوں سے خیالی دنیا کا نام دیتے ہیں جس میں تصور میں ایسی کہانیاں سوچ لی جاتی ہیں جیسے فلموں اور کہانیوں میں ہمیں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو موجودہ انسانوں کی نسبت بہت چھوٹے قد کے تھے اور چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر اپنی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے۔ اس کا فیصلہ دوستوں اگر آنے والے وقت پر اور اس سے مزید حاصل ہونے والی شہادتوں پر چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ دوستوں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔